عزیز مومنین، سال میں 2 دفعہ ہم خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا بیان سنتے ہیں، جو کہ ایک آج کے دن اور ایک پاک جمعے کے روز سنتے ہیں، جس میں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے سے اور اس کی صلیبی موت تک وہ تمام تر طویل اقتباس سنتے ہیں۔ یہ انجیل مقدس کی جگہ پہ ہی ہے۔ آپ سب انجیل مقدس کے احترام میں صرف بیٹھے رہیں گے۔ بڑے غور سے ہم آج کے انجیل مقدس کا یہ تذکرہ سنیں گے۔ منظر پہلا، گرفتاری۔ پھر یسوع اور شاگرد ایک مقام میں آئے جس کا نام گتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر دہشت زدہ اور رنجیدہ ہونے لگا، اور ان سے کہا، میری جان بہت موت غمگین ہے، تم یہاں ٹھہرو اور دعا کرتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے جا کر زمین پر گرا اور دعا کی، اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ سے ٹل جائے۔ ابا، اے باپ، سب کچھ تجھ میں ممکن ہے، اس پیالہ کو مجھ سے ہٹا لے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ پھر وہ آیا اور انہیں سوتا پایا، اور پطرس سے کہا، اے شمعون، کیا تو سوتا ہے؟ کیا ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو تیار ہے مگر جسم کمزور ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور وہی کہہ کر دعا کی، اور واپس آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں۔ اور پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، بس گھڑی آ پہنچی ہے۔ دیکھو، ابن انسان گنہگاروں کے ہاتھ حوالے کیا جاتا ہے۔ اٹھو چلیں، دیکھو مجھے پکڑوانے والا نزدیک ہی ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا اسکریوتی آ پہنچا، جو ان 12 میں سے ایک تھا، اور سردار کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے ایک بڑا ہجوم تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے اس کے ساتھ تھا، اور پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا، جس کو میں چنوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا اور حفاظت سے لے جانا۔ اور وہ آ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کہا، ربی، اور مکرن چوما۔ تب انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا، اور پاس کھڑے ہونے والوں میں سے ایک نے تلوار کھینچ کر سردار کاہن کے غلام پر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے خطاب کر کے ان سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں تو ہر روز تمہارے پاس ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، لیکن یہ نوشتوں کے پورا ہونے کے لیے ہے۔ اس پر سب اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ منظر دوسرا، الزام تراشی اور فتویٰ۔ تب وہ یسوع کو کاہن اعظم کے پاس لے گئے، اور سردار کاہن اور فقی اور بزرگ اس کے ہاں جمع ہوئے، مگر پطرس دور دور اس کے پیچھے پیچھے کاہن اعظم کے صحن کے اندر تک گیا، اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا۔ تب سردار کاہن ماں تمام عدالت عالیہ یسوع کے خلاف گواہی تلاش کرنے لگے تاکہ اسے قتل کریں، مگر نہ پائی، کیونکہ اکثروں نے اس پر جھوٹی گواہی تو دی، مگر ان کی گواہیاں متفق نہ تھیں۔ پھر بعض نے اٹھ کر اس پر جھوٹی گواہی دی، ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ میں اس ہیکل کو جو ہاتھ سے بنی ہے ڈھاؤں گا،
اور 3 दिन में दूसरी हैकल बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। इसमें भी उनकी गवाही मुतफिक ना थी। तब काहिन आजम ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तू जो कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिन आजम उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल मसीह है, इब्ने अल मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूं। तुम इब्ने इंसान को अल कादिर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के बाहर आता देखोगे। इस पर काहिन आजम ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है? देखो, तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया, वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और खादिम उसे तमाचे मार कर ले गए। और जब पतरस नीचे सहन में था तो काहिन आजम की लौंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ, तू क्या कहती है? और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्द ने बांग दी। फिर वो लौंडी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी, ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे, यकीनन तू इन्हीं में से है, क्योंकि तू भी गलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा, मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फ्री अल्फौज मुर्द ने दोबारा बांध दी। तब पतरस की वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्द के दोबारा बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। इस पर वो रोने लग गए। मकाम तीसरा, मंजर तीसरा, सलीबी मौत का फतवा। और जो ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीयों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरत करके यीशु को बांधा और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तो खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख, वो तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु ने फिर कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया और वहीं पर एक कैदी को उनकी खातिर छोड़ दिया करता था जिसके लिए वो अर्ज किया करते थे। और बराबा नामी एक शख्स उन बागियों के साथ मुकीम था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम उसके पास आकर अर्ज करने लगे कि वो कर जो हमारे लिए किया करता है, तो पिलातुस ने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काहिनों ने हसद से उसको मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने अवाम को उभारा कि वो उनके लिए बराबर ही को छोड़ दे। पिलातुस ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो, उसमें से मैं क्या करूं? उसे सलीब दे। मगर पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चिल्लाए, इसे सलीब दे। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब किया जाए। और सिपाही उसको किला के सहन में ले गए और सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज पहनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे इकट्ठा कर चुके
تو ارغوانی پوشاک اس پر سے اتار دی اور اسی کے کپڑے اس کو پہنا کر اسے صلیب دینے کو باہر لے گئے۔ منظر چوتھا، راہ صلیب اور وفات۔ اور شمعون نامی ایک کیروانی شخص جو سکندر یوسف کا باپ تھا ادھر سے گزرا تو انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا تاکہ اس کی صلیب اٹھا لے، اور وہ اسے جوجتا مقام میں لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور میں مڑ ملا کر اسے دیا، پر اس نے نہ لی۔ انہوں نے اسے مسلوب کیا اور پورا ڈال کر کہ ہر ایک کیا کیا لے اس کے کپڑے بانٹ لیے۔ اور تیسری گھڑی تھی جب انہوں نے اسے صلیب دی اور کتابوں پر اس کا نام یہ لکھا، یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو ایک اس کے دائیں اور ایک اس کے بائیں مسلوب کیا۔ یوں یہ نوشتہ پورا ہوا، وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اور جو پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اس پر کفر بکتے تھے اور کہتے تھے، واہ، تو جو خدا کی ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں پھر بناتا ہے، اپنے آپ کو بچا اور صلیب پر سے اترا۔ اور اسی طرح سردار کاہن بھی مافکیوں کے آپس میں یوں کہہ کر ٹھٹھا کرتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ المسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم اسے دیکھیں اور ایمان لائیں۔ اور وہ بھی جو اس کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے اسے ملامت کرتے تھے۔ اور چھٹی گھڑی ہوئی تو نویں گھڑی تک سارے ملک میں تاریکی چھا گئی۔ اور نویں گھڑی یسوع اونچی آواز سے چلایا، ایلی ایلی لما شبکتانی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض یہ سن کر کہنے لگے، دیکھو وہ الیاس کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر اسپنج کو سرکہ بھر کر اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا اور کہا، ٹھہرو، ہم دیکھیں شاید الیاس اسے اتارنے آئے۔ تب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دی۔ اور ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا جب اس نے اسے یوں جان دیتے دیکھا تو کہا، یہ آدمی در حقیقت خدا کا بیٹا تھا۔ اور کئی عورتیں بھی دور سے دیکھ رہی تھیں، ان میں مریم مجدلی اور مریم چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں اور سلومی تھی۔ جب وہ جلیل میں تھا تو وہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھی، اور بہت سی اور بھی تھیں جو اس کے ساتھ یروشلم میں آئی تھیں۔ اور جب شام ہوئی، اس لیے کہ دہیا یعنی سبت سے پہلے کا دن تھا، یوسف رامتی جو نامور مشیر اور خود خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا آیا اور جرت سے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانی۔ اور پیلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ مر بھی گیا ہوا ہے، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا، کیا وہ مر گیا ہوا ہے؟ اور جب یوسف سے یوں معلوم کیا تو لاش یوسف کو دلا دی، اور اس نے کتانی چادر مول لی اور اسے اتار کر چادر میں کفنایا اور اسے قبر میں رکھا جو چٹان میں کھودی گئی تھی، اور اس قبر کے منہ پر ایک پتھر لٹکا دیا۔ اور مریم مجدلی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ ہی رہی تھی کہ اسے کہاں رکھتے ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ خدا میرے عزیز مومنین، آج ہم پوری دنیا کے مسیحوں کے ساتھ مل کر کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں، اور کلیسیا اصطلاح میں اسے اور بھی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ آج کے اتوار کو کھجوروں کے اتوار کے ساتھ ساتھ ہم دکھوں کا اتوار بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اذیت کا اتوار بھی کہتے ہیں۔ آج کے دن جب
ہم اس اتوار میں شامل ہیں کہ جسے عام فہم کے مطابق یا عام طور پر کلیسیا یا مومنین کھجوروں کے اتوار کے نام سے جانتے ہیں، تو آج کا دن ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اور بھی دن آتے ہیں اور بھی اتوار آتے ہیں، مگر آج کے اس دن کے ساتھ ہی ہم ایک بہت ہی خاص اور اہم ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس ہفتے میں داخل ہوتے ہیں تو بتا سکتے ہیں کہ اس ہفتے کو کس نام سے جانتے ہیں؟ اس ہفتے کو کس نام سے جانتے ہیں؟ پاک ہفتہ۔ اس پورے ہفتے کو ہم پاک ہفتہ کہتے ہیں، جبکہ ہم نے لگاتار روزوں کے 5 ہفتے مکمل کیے ہیں۔ چھٹے ہفتے میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو یہ ہفتہ ہم سب کے لیے اور مسیح روایت کے مطابق پاک ہفتہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ جس واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ مسیح خداوند کا بیت عنیہ سے یروشلم کی طرف آنا ہے۔ بیت عنیہ اگر آپ کو یاد ہو تو بیت عنیہ ایک مشہور جگہ بھی ہے، اور وہ مریم اور مارتھا جو کہ 2 بہنیں ہیں اور ان کا بھائی لازر ان کے حوالے سے جانی جاتی ہے، کیونکہ ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پہ کہ مریم اور مارتھا اور ان کا بھائی لازر رہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ لکھا ہے کلام میں، اناجیل میں، کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح اس راستے سے گزرتا تو ضرور اس گھر کے ساتھ اچھی وابستگی تھی، خداوند راستے میں اس خاندان کے پاس رکتا تھا۔ آج جب خداوند یسوع مسیح بیت عنیہ سے یروشلم کی طرف آتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ بیت عنیہ مریم، مارتھا اور لازر کے خاندان کے حوالے سے جانی جاتی ہے جگہ، اسی طرح سے یروشلم بھی ایک خاصی اہمیت کی حامل رکھتی ہے۔ اور جب یروشلم کی بات کرتے ہیں تو یروشلم وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ ہیکل تعمیر کی گئی ہے، وہی ہیکل کہ جس کا خواب داؤد نے دیکھا ہے، مگر اسے تعمیر سلیمان بادشاہ نے کیا ہے۔ اور اسی طرح سے لازمی تھا کہ تمام تر بالغ یہودی، ہاں چھوٹے بچے بھی ہیں، مگر تمام تر بالغ یہودی ضرور ہے کہ وہ اپنا رخ یروشلم کی طرف کرے۔ اور آج کے دن بھی جس واقعے کو یاد کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح 3 بڑی عیدوں میں سے ایک عید کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ عید فصح ہے۔ اور عید فصح کیا ہے؟ عید فصح جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکل کر رہائی کی طرف جاتی ہے، جب وہ مصر کی غلامی سے حضرت موسیٰ کی سرپرستی میں سے نکلتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح بابا اپنے شاگردوں کے بیت عنیہ سے یروشلم کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ آج کے دن دیکھا جائے تو خداوند یسوع مسیح پہلے بھی متعدد بار یروشلم میں آیا ہے، بہت دفعہ اس نے پہلے بھی سفر کیا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر ایک بالغ یہودی پر فرض تھا کہ وہ یروشلم کی طرف اپنا رخ کرے، خاص کر جب ان کی روایت کے مطابق 3 بڑی عیدیں ہیں۔ اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح جب آج یروشلم آتا ہے تو آج اس کے یروشلم آنے کا مقصد بالکل فرق ہے۔ آج جب یروشلم آتا ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی دور میں یا اپنے زمینی سفر میں آخری دفعہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، تاکہ یہودی دستور کے مطابق اپنی اس عید کو جسے کہ عید فصح کے نام سے جانتے ہیں وہ عید منا سکے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب وہ محض 1.25 مہینے کا ہی تھا تو حضرت یوسف اور مقدسہ مریم اسے ہیکل میں لے کر آتے یا یروشلم میں لے کر آتے ہیں، جو کہ 1.25 مہینے کے وقت ایک خوشی بھی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہیکل میں قربانی گزرانا ہے۔ پھر آپ کو اگر وہ واقعہ یاد ہو کہ یسوع مسیح جب محض 12 سال کا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ قافلے کی صورت میں عید منانے کے لیے وہ یروشلم میں آتے، یعنی ہیکل میں آتے ہیں۔ اور وہاں پر ہمیں پتا ہے کہ وہ مشہور واقعہ کہ جب خداوند یسوع مسیح پیچھے رہ جاتا ہے، ہیکل میں گم ہو جاتا ہے، اور والدین یعنی حضرت یوسف اور مقدسہ مریم
काफले के साथ काफी आगे चले जाते हैं, मगर वो बाद में जब आते हैं तो क्या होता है कि वो फकीरों और फरीसियों के साथ बैठा है, वो उनकी सोच से भी बालातर बातें करता है। फिर मुकद्दस यूहन्ना बताते हैं कि खुदावन यीशु मसीह मुतअद्दिद बार ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आते हैं, मगर आज का दिन बिल्कुल यरूशलेम में आना बाकी ईदों से या बाकी दिनों से मुनफरिद है। आज जब खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर किया जाता है तो खुदावन यीशु मसीह जब यरूशलेम आता है तो वो दरअसल अपने इस जमीनी सफर के साथ साथ उस बाप की मर्जी को पूरा करता है जिसके लिए वो बाप के साथ मुंसलिक होकर इस जमीन पर पैदा होता है और बाप की मर्जी को पूरा करता है। और बार बार जब भी खुदावंद यीशु मसीह अनाजील में मुखातिब होते हैं तो बार बार कहते हैं कि मैं इसीलिए आया हूं ताकि बाप की मर्जी को पूरा करूं। अब बाप की मर्जी को कैसे पूरा करना है कि आइंदा हफ्ते में जो कि पाक जुमेरात, पाक जुम्मा और पाक हफ्ता है, हम अपने ईमान के इस भेद को मुकम्मल होता हुआ देखेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा जाता है, जब उस पर मौत का फतवा लगाया जाता है, जब वो राह कलवरी की तरफ आगे बढ़ता है, जब वो मसलूबियत हासिल करता है और फिर जब मुर्दों में से जी उठता है। इसलिए इस हफ्ते को पाक हफ्ते का नाम दिया जाता है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के साथ बहुत ही अहम सच्चाइयां इस हफ्ते में जुड़ी हुई हैं। और खुदावंद यीशु मसीह भी जब यरूशलेम आता है तो एक खास मकसद के लिए वो यरूशलेम की तरफ आगे बढ़ता है। जब उस वाक्य को याद किया जाए तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसा ही मंजर था जैसे कि हम जुलूस की सूरत में आगे बढ़ते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह बैतनिय्याह से निकलता ही है तो क्या लिखा है अंजील में, जो अंजील हमने बाहर सुनी है वहां पर जुलूस से आने से पहले, वहां पे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने 2 शागिर्दों को भेजते हैं कि फलां गांव में जाओ और वहां पे गधी का बच्चा मौजूद है, उसको लेकर आ जाओ। अगर तो कोई तुमसे पूछे कि इसका क्या करना है तो उन्हें बताना कि उस्ताद को दरकार है। और जब खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आता है तो रास्ते में अगर आपसे भी पूछूं तो ये निशानात वाज़े तौर पे उसकी निशानदही करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम की तरफ आता है तो एक अजीब सा समा है, एक अजीब सी खुशी है। और वो खुशी क्या है कि लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को तस्लीम किया है, ना सिर्फ एक उस्ताद होने की हैसियत से बल्कि वो उसे अपना बादशाह भी कबूल करते हैं। अब वहां पे क्या क्या वाकयात रूनुमा होते हैं, कौन कौन से निशानात हैं? सबसे पहले वहां पे खजूरों की टहनियों का लहराया जाना या रास्ते में बिछाया जाना है। जब खजूर की टहनी की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक ऐसी टहनी है जो कि सदाबहार जो है वो ग्रीन रहती है, हरी रहती है। बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद बार इसका जिक्र किया गया है कि और भी बहुत से जुलूस निकाले गए हैं। जब सुलेमान बादशाह बनता है तो उसकी मां जो कि दाऊद की बीवी है वो उसके लिए इसी तरह के जुलूस का एहतमाम करती है। जब लोग बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में जंग जीत कर आते हैं तो वो अपने हाथों में इसी तरह टहनियां लहराते हुए आते हैं। और ये टहनी जो कि आंखों को देखने में खुशनुमा है, जिसका कलर के हरा है या आम फहम के मुताबिक हम कहते हैं जिंदगी की अलामत है। और इसी तरह से बाइबल मुकद्दस में देखा जाए तो इसे फतह मंदी के निशान से भी जाना जाता है। जब लोग इसे लहरा कर आते हैं तो यह फतह मंदी का निशान भी है। इसीलिए उस वक्त जब लोगों ने नारे लगाए हैं, लोग कहते हैं कि दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो कि खुदावंद के नाम से आता है, होशाना और मुबारक है वो जो कि खुदावंद के नाम से आता है। जब इन नारों की गूंज सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हमेशा जब वो तालीम भी देता है तो उसके खिलाफ बातें करते हैं। मगर आज का दिन ऐसा है कि वहां पे तमाम तर लोग, क्योंकि लाखों या हजारों की तादाद में जब लोग यरूशलेम की तरफ अपना रुख करते हैं तो वहां पे लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और साथ ही साथ खुदावंद यीशु मसीह का बरमला इकरार करते हैं। और इसी तरह जुलूस की सूरत में खुदावंद यीशु मसीह को आगे लेकर बढ़ते हैं। फिर
वहां पे लोगों ने जहां पे के टहनियां उठाई है, वहीं पे लोगों ने रास्ते में अपनी चादरें भी बिछाई हैं। और इसी तरह से पीछे भी जब मैं आ रहा था तो चंद चादरें रास्ते में बिछाई गई है। हमें पता है कि जब हमारे घरों पे कोई मेहमान आता है या कोई भी आ जाए तो फौरन से हम क्या करते हैं, अगर चारपाई के ऊपर पुरानी चादर है तो पुरानी चादर को फौरन से निकालते हैं, उनको कहते हैं कि इंतजार करो, और फौरन से दूसरी साफ सुथरी चादर उसके ऊपर बिछाते हैं। ये किस चीज की अलामत है? ये अलामत है मेहमान नवाजी की, और सबसे बढ़ के कबूलियत की अलामत है कि हम आपको कबूल करते हैं। और भी कोई शख्स आ सकता है जिसके साथ शायद हमारी नाराजगी है या गुस्सा है, या जिसे हम कहते हैं कि जी काम के साथ काम रखने वाली बात है, उसे तो हम बैठने के लिए भी नहीं कहते। ये सिर्फ उसके लिए तैयारी करते हैं जिसे हम दिल से कबूल करते हैं, जिसे हम मेहमान नवाजी के लिए, जिसकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह से लोग वो थे जिन्होंने के दिल से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और उसे अपना बादशाह मानते हैं। इसलिए रास्ते में चादरें बिछाई जाती है, हाथों में टहनियां है। और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह जब गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आता है तो इसका भी एक गहरा मतलब है। गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आना, यह उसकी हलीमी और फरोती की अलामत है। पुराने दौर में देखा जाए या कभी जब भी हम फिल्मों में पुरानी मूवीज देखते हैं तो उस वक्त शायद इतना जदीद दौर नहीं था कि जैसे कि आज किसी जंग के लिए जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। आज कोई ना कोई बहरी जहाज भी होता है। आज दुनिया में बहुत से ममालिक ने एटम बम बना लिए हैं दूसरों को तबाह करने के लिए। मगर पुराने दौर में देखा जाए तो जंगें थी, वो घोड़ों के ऊपर जंगें लड़ते थे, या जो सफर भी करते थे घोड़ों के ऊपर आते हैं। कलाम में भी लिखा है कि जब लोग जंगों के लिए आते थे घोड़ों के ऊपर बैठ के आते हैं, जो कि ताकत की अलामत है, जो कि इक्तदार की अलामत है। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने इसका ही क्यों चुनाव किया है? अगर इसके बारे में पेशन गोई देखें तो जिक्रिया नबी की किताब में पेशन गोई की गई है। और वो पेशन गोई क्या है? क्यों खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के आता है? वहां पे लिखा है कि ऐ बेटी सहून सुन, देख तेरा बादशाह आता है, वो हलीम और फरोतन है, वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आता है। जिसका जिक्र के आज की दूसरी तिलावत में मुकद्दस पौलुस रसूल भी करता है। वो उसकी हलीमी और फरोतनी के बारे में बताता है कि उसने अपने आप को इतना हलीम और फरोतन बना लिया, मौत बल्कि सलीबी मौत तक वो वफादार रहता है। खुदावंद यीशु मसीह जब शाहना इस्तकबाल किया जाता है तो वहां पे जो भी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, कोई भी निशान वहां पे पाया गया है, उसका गहरा मतलब है। इसी तरह से लोग जो है वो नारा लगाते हैं, वो होशाना का नारा लगाते हैं, जिसका मतलब क्या है कि ऐ खुदावंद आ और हमें बचा, ऐ खुदावंद आ और हमें निजात दे। और साथ ही साथ दाऊद के बेटे को होशाना, आलमे बाला पर होशाना। और इसके साथ क्या होता है, एक और बात वहां पे वाकया होती है कि हजूम में से एक शख्स आता है खुदावंद यीशु मसीह के पास, और वो क्या कहता है, क्या उस्ताद, ऐ रबी, अपने शागिर्दों को और इन लोगों को मना कर, ये क्या नारे लगाते हैं? क्योंकि उस वक्त जो दौर था, जो जिसके गुलाम थे, यानी यहूदी जिनके गुलाम थे, वो रोमी हुकूमत है, और रोमी हुकूमत यहूदियों पर मुसल्लत है। और उन्हें किस चीज का डर था? उन्हें डर सिर्फ इस चीज का था कि अगर हमने इसे अपना बादशाह तस्लीम कर लिया, या अगर हमने इसे अपना बादशाह कबूल कर लिया, तो रोमी आकर हम पर हमला कर देंगे। इसीलिए उस साल का जो काहिने आजम था, उनके लिए जो काहिने आजम मतलब बहुत सारे काहिन थे, मगर उनका जो सबसे बड़ा चीफ प्रीस्ट इंग्लिश में कहते हैं, या जो काहिने आजम है बड़ा, उसने क्या फैसला किया? जरूर है कि अगर इससे पहले कि लोग इसे कबूल करें, इसे बादशाह बनाए और रोमी हुकूमत तमाम तर लोगों को, यहूदियों को मार दे, बेहतर है कि कौम के लिए एक शख्स का कत्ल होना बेहतर है।
اس لیے ایک شخص کو مار دیا جائے, اسی کو مار دیا جائے, ختم کر دیا جائے, اس سے پہلے کہ پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے. اور وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے آج اس شخص کو جو کیا کہتا ہے کہ اے ربی یا استاد اس سے منع کر یا انہیں منع کر جو تیرے حق میں نعرے لگاتے ہیں. آج خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اگر آج یہ لوگ چپ کر جائیں گے تو یہ پتھر بھی چلا اٹھیں گے. اب خداوند یسوع مسیح کی یہ بات کہنا بہت ہی بڑی بات ہے. کیا خداوند یسوع مسیح نے کیوں یہ بات کہی ہے؟ کیونکہ اس سے پیشتر جب بھی آپ دیکھ لیں تو جب بھی خداوند یسوع مسیح نے کوئی بھی معجزہ کیا ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کسی کو نہ بتانا. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ جب کسی نے شفا پائی ہے, جب کسی کی دل کی مراد پوری ہوئی ہے تو کوئی بھی چپ کر کے نہیں بیٹھتا. آج کے اس دور میں بھی اگر کوئی بیمار ہے اور اس نے تندرستی پائی ہے تو وہ کبھی چپ کر کے نہیں بیٹھتا. اگر کسی کے ساتھ کوئی معجزہ ہو گیا ہے, اگر کسی کے دل کی مراد پوری ہوئی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی میں گواہی دینا چاہتا ہوں. کوئی بھی چپ کر کے نہیں بیٹھتا. جب کسی نے کچھ حاصل کیا ہے تو وہ تو ضرور ہے کہ اپنی خوشی کا اظہار دوسروں کے ساتھ کرے گا, اور اسے ہم گواہی کہتے ہیں. میں سامنے آ کے گواہی دینا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ منع کیا کہ کسی کو نہ بتانا, اور لکھا ہے کہ جیسے ہی جس شخص کو شفا ملتی ہے وہ پورے گاؤں میں اس بات کو پھیلا دیتا ہے, اور پھر اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو وہاں سے چھپ کے جانا پڑتا ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں مزید جانے. ہاں وہ اپنے شاگردوں سے ضرور بات چیت کرتا رہا ہے, وہ اپنے انسان کے بارے میں بات کرتا رہا ہے, وہ اپنے آسمانی باپ کے بارے میں بات کرتا رہا ہے, مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتا چلے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود بار بار اناجیل میں لکھا ہے کیونکہ ہنوز ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا. ہر دفعہ پہلے اس نے منع کیا, جب بھی اسے بادشاہ بنانے لگے, جب بھی اس کی مشہوری کرنے لگے, اس نے کہا کسی کو نہ بتانا. مگر آج جب لوگ اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, آج جب اسے منع کیا گیا کہ اپنے شاگردوں اور لوگوں کو منع کر, تو وہ آج منع نہیں ہوتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ پہلے جو وقت نہیں آیا تھا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے. اسی لیے وہ شانہ انداز میں آتا ہے. اب یہاں پہ لوگوں کی سوچ دیکھیں, لوگوں نے شاید یہ ٹھان لیا تھا کہ یہ آ گیا ہے, یہ مسیحا بن گیا ہے, یہ ہمارے اوپر بادشاہ بنے گا اور تمام تر رومی حکومت کو ختم کر دے گا, اور یہ ہمارا بادشاہ کہلائے گا. کیوں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی؟ ایک چیز یہ کہ انہوں نے کلام میں پیشن گوئیوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہیں دوسری قوم سے نجات دلائے گا. ہاں ان کے ذہن میں ضرور یہ واجب تھا. انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ قتل و غارت کر کے یا تلوار کے زور پہ ہمیں بچائے گا, مگر یہ لوگوں کی غلط فہمی تھی. ساتھ ہی ساتھ جو تمام تر لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے تھے, ایک بڑا ہجوم جو سے بیت عنیہ سے یروشلم لے کر آتا ہے. بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی, کیا دیکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے بیماروں کو شفا دی ہے. اب یہ کیسے بیمار تھے؟ کچھ ایسے تھے جو کہ اندھے ہیں, جو اندھے تھے. اب یہ اندھے کیسے ہیں؟ اپنے موتیا کی وجہ سے یا آنکھ کی کسی چوٹ یا بیماری کی وجہ سے اندھے نہیں, بلکہ جو ماں کے پیٹ سے, جو کہ پیدائشی طور پر اندھے ہیں, خداوند یسوع مسیح انہیں بھی شفا دیتا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ ہاں اگر ہم اسے مسیحا بنا رہے ہیں, ہاں اس کے پاس کوئی تو طاقت ہے جس نے کہ پیدائشی اندھے کو بھی ٹھیک کر دیا ہے. ہاں وہ تمام تر جو کہ کوڑ کے مریض ہیں, جنہیں کہ اس کے اپنے گھر والوں نے باہر نکال کے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ کوڑ کچھ اور امراض کے ساتھ کوڑ بھی جو ہے وہ اچھوت کی بیماری سمجھا جاتا ہے, اور ہے بھی کیونکہ یہ بھی کسی کو لگ جاتا ہے, ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے. اس لیے جب بھی اکثر آپ نے دیکھا ہو کوئی بھی جو اچھوت کی بیماری ہے یا ٹینجبل جسے کہتے ہیں, ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ ان سے اپنے برتنوں کو علیحدہ کر لیا جائے یا ان کے برتن علیحدہ دے دیے جائیں. شاید کئی دفعہ لباس بھی ہے استعمال کے لیے, وہ بھی علیحدہ کر دیا جائے تاکہ بیماری کسی اور کو نہ لگے. مگر خداوند یسوع مسیح نے وہ تمام تر لوگ جنہیں کہ رد کر دیا جاتا ہے ان کو بھی شفا دیتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ شاید ضرور یہ وہ بادشاہ ہے. پھر وہ تمام تر لوگ جنہوں نے کسی طرح معجزے کا تجربہ کیا ہے,
وہ سب کے سب کیونکہ عید بنانے آ رہے ہیں، آج سب اکٹھے ہو کر خداوند یسوع مسیح کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب شاگردوں کا عالم دیکھے تو شاگردوں نے کیا کیا ہے، اس کے ساتھ جو شاگرد ہے جو کہ ایک وقت میں ڈرتے بھی ہیں، خداوند یسوع مسیح کو پہلے بھی کلام میں لکھا ہے، ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جب اشعیا نبی کا تومار پڑھتے ہیں، تومار میں کیا لکھا ہے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ غریبوں کو رہائی عطا کروں، وہ جو کہ مظلوم ہیں انہیں تسلی عطا کروں۔ اور ساتھ ہی ساتھ خداوند یسوع مسیح آخر میں کیا کہہ دیتے ہیں، آج یہ کلام پورا ہوتا ہے۔ اور لوگ غصہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اس نے اپنے ساتھ پردے کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ کلام پورا ہو گیا ہے۔ وہ اسے اس عبادت خانے سے باہر لے جا کر لکھا ہے کہ پہاڑ سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یسوع ان کے درمیان میں سے نکل جاتا ہے کیونکہ وقت اب نہیں آیا۔ شاگرد بھی ڈرتے ہیں کہ یسوع تعلیم تو دیتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاگردوں کے ذہن میں تھا کہ شاید موت کا خطرہ ٹل چکا ہے کیونکہ خود خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کے بارے میں شاگردوں کو پہلے سے آگاہ کیا تھا۔ کیسے آگاہ کیا؟ 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اناجیل میں اپنی موت کی پیشن گوئی کی ہے۔ ضرور ہے کہ ابن انسان فقیوں اور فریسیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے صلیب دیں گے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ ایک وقت اگر آپ کو یاد ہو تو مقدس پطرس جو کہ شاگردوں کی نمائندگی کرتا آیا ہے، مقدس پطرس نے کیا کہا تھا، اے خداوند تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہاں، کیونکہ اس نے تو خداوند یسوع مسیح کو ایسے معجزات کہ وہ خود مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس نے لازر کو بھی زندہ کیا ہے، جس نے بیوہ کے بیٹے کو بھی زندہ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہاں، تو خود دوسروں کو زندہ کرتا ہے، تو اپنی موت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں، اے شیطان دور ہو، کیونکہ تو انسانی سوچ اور انسانی فطرت رکھتا ہے، مگر یہ باتیں میرے باپ کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح لوگوں کو بھی کیا کہتے ہیں کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پہلے والدین نے اس ہیکل کو 46 برس میں قائم کیا ہے، مگر یہ 3 دن میں اسے کھڑا کرنے کی بات کرتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، جس طرح یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ضرور ہے کہ ابن انسان بھی اسی طرح سے 3 دن قبر کی کوکھ میں رہے گا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ پہلے سے اس نے اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو اس بابت بتا دیا ہے، مگر شاید شاگردوں کو بھی یہ تھا کہ اس کی موت کی خبر ختم ہو چکی ہے، یہ جو اپنی بابت مرنے کی بات کرتا ہے شاید یہ خطرہ ٹل گیا ہے، کیونکہ بہت سارے ہزاروں لوگوں نے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔ شاگرد بھی اس کے ساتھ سینہ تان کے چلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، شاید یہ خطرہ ٹل گیا ہے، اب یہ ہمارے لیے مسیحا بن گیا ہے۔ عزیز مومنین، جب خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف جاتے ہیں تو ہماری نجات کے وہ تمام تر دن شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں پکڑوایا جاتا ہے۔ ہاں، لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ہمارا بادشاہ آ گیا ہے، پیر گیا، منگل گیا، بدھ گیا، لوگوں نے دیکھا اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، ہم اسے لے کر ضرور آئے تھے مگر اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور وہ نعرے جو کہ ہوشانہ کے ہیں، اے خداوند ہمیں بچا، وہ نعرے جس میں اسے داؤد کے بیٹے سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ نعرے جسے کہتے ہیں کہ مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو کہ ابدی بادشاہی ہے، وہ تمام تر نعرے بدل جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے اتوار کو اذیت یا دکھوں کا اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے شاہانہ طور پر اسی طرح سے تمام تر نشانات کے ذریعے اقتباس کو یاد کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ یہاں پر آئے نعرے لگاتے ہوئے، مگر جیسے ہی دکھوں کا بیان سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں وہ منظر آ جاتا ہے جب وہی لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہ صرف پکڑواتے ہیں بلکہ کہتے ہیں لے جا اسے صلیب دے، یہاں تک کہ عزیز مومنین اس کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ عشاء نبی کے صحیفے سے لی گئی ہے، عشاء نبی واضح طور پہ فرماتا ہے کہ مالک خداوند نے مجھے شاگرد کی زبان دی ہے، اور جب زبان دی ہے تو زبان کا کام ہے کہ بولنا،
بات چیت کرنا, کلام کرنا, اپنے کلمے کو دوسروں کے ساتھ بیان کرنا. اور کہتا ہے کہ مالک خداوند نے مجھے سننے کے کان عطا کیے ہیں. ہاں, سننے کے کان عطا کیے ہیں. کوئی بھی جو سنتا ہے اس کا مطلب کہ وہ دوسروں کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے. ہاں, خداوند یسوع مسیح نے اپنی حیات میں سنا بھی ہے. کیسے سنا؟ وہ مثال کہ جب ایک پیدائشی اندھا راستے میں بیکاری ہے, مانگ رہا ہے, یسوع مسیح اپنے شاگردوں لوگوں کے ساتھ گزر رہا ہے اور وہ پیچھے سے اونچی آواز لگاتا ہے کہ اے یسوع, اے داؤد کے بیٹے, مجھ پر رحم کر. اور شاید شاگرد اسے پیچھے دھکیلتے ہیں, استاد کو دقت مت دے, استاد کو تنگ نہ کر. مگر جیسے ہی خداوند یسوع مسیح اس کی آواز کو سنتے ہیں تو اسے اپنے پاس بلاتے ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے بینائی بھی عطا کرتے ہیں. مال کے خداوند نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں دوسروں کے لیے تسلی بن سکوں, میں دوسروں کے لیے تسلی کی آواز بن سکوں. اناجیل میں بار بار خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے بوجھ سے دبے تھکے ماندو, میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. آج کے انجیل مقدس میں نہ صرف یہ بلکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں وہ پیشن گوئیاں کی گئی ہے جب اس سے مارا جاتا ہے, جب اس سے گھسیٹا جاتا ہے, جب خداوند یسوع مسیح کو عدالت میں لے کر آیا جاتا ہے. اور انجیل مقدس واضح طور پہ آنے والے دنوں کا بیان کرتی ہے. عزیز مومنین, آج کے تمام تر جب واقعے کو دیکھتے ہیں, جب وہ یروشلم کی طرف آتا ہے تو یہاں پہ کیا نظر آتا ہے؟ جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی باپ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت ملتا ہے. اب یہ وفاداری کیا ہے؟ یہ وفاداری اپنے وعدے کو نبھانا ہے, یہ وفاداری آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سننا ہے, یہ وفاداری آپس میں میل ملاپ ہے. حالانکہ شاگرد جو ہیں وہ بے وفائی کرتے ہیں, لوگ تو بے وفائی کر چکے ہیں. ایک وقت میں اس کے حق میں نعرے لگا کے اگلے ہی ہفتے میں اس کے خلاف ہے, وہ بے وفائی کر جاتے ہیں, لے جا اسے صلیب دے. مگر اس کے ساتھ ساتھ شاگرد بھی بے وفائی کر جاتے ہیں, سب کے سب اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ یہاں تک کہ جو پترس جو تمام تر شاگردوں کی نمائندگی کرتا ہے, جس سے خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا بنانے کا کہا اور کہا کہ تو چٹان ہے, کیفا ہے, اسی کیفا اور چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا, وہ بھی عدالت کے احاطے میں جا کے خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے. لوگ اس کے پاس آتے ہیں, ایک عورت بھی اس کے پاس آتی اور اس سے کیا کہتی ہے کہ کیا ہم نے تجھے اس کے ساتھ نہیں دیکھا, یعنی یسوع کے ساتھ نہیں دیکھا؟ تو پترس کہتا ہے نہیں نہیں, میں تو اسے جانتا ہی نہیں. وہاں پر تمام تر شاگرد بھی بما پترس کے خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں, ان کی بے وفائی نظر آتی ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح کے چڑھتے سورج کو سب لوگ سلام کرتے ہیں. ہاں, یہ ہماری کہاوت بھی ہے, ہمارا جو بھی نیا باس آئے گا, جو بھی ہمارے اوپر آئے گا, ضرور ہے کہ ہم اسے سلام کرتے ہیں, یا جس سے بھی ہمیں کام ہوگا, جس سے ہمیں مطلب ہوگا, ہم اس کی خوشامد بھی کرتے, اسے سلام کرتے ہیں. جب کام نکل جاتا ہے تو سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, تو کون اور میں کون. اور شاگردوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا. وہ رومی حکومت کے ڈر سے, یہودیوں کے ڈر سے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں, مگر صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح وفاداری کا اظہار کرتا ہے, اور وہ وفاداری باپ کے ساتھ وفاداری تھی. اسی لیے وہ جب گتسمنی کے باغ میں جمعرات کو بھی ہم سنیں گے, باپ سے کیا کہتا ہے کہ اے باپ, انسانی فطرت ہے کہ جس طرح انسان اگر کسی کو پتا چلے کہ اس کی زندگی کے چند ایام رہ گئے, جسے پتا چلے کہ ڈاکٹرز اکثر جواب دے دیتے ہیں, اور اس کی ہوش میں اسے پتا چلے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بس گھر لے جاؤ اور دعا کرو, اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی, یا وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میرے پاس تو صرف جینے کے لیے چند دن ہے. خداوند یسوع مسیح بھی انسان ہوتے ہوئے یہ فطرت تھی کہ وہ لکھا ہے کہ جب وہ باغ میں تھا تو اس کا پسینہ پانی کی بجائے خون کی بوندوں میں گرتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح جب اس پریشانی کی حالت میں ہے,
उस तजब्जुब में है, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या बाप से कहता है कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमेशा वो बाप की मर्जी को अपने सामने रखता है और इस सलीबी मौत, सलीबी रास्ते के लिए, इस अजियत के लिए वो बिल्कुल तैयार है। हालांकि उसने खुद इतने मौजज़ात किए हैं, वो तो दूसरों को बचाता है, मगर अब वो हम सबको बचाने के लिए, हमारी निजात के लिए खुद तैयार हो जाता है और बाप के साथ वफादार रहता है। अजीज मोमिनीन, आज खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी को देखते हुए जो दर्स कलाम से और आज के दिन से हमें मिलता है कि हम इंसान भी आपस में एक दूसरे के साथ वफादार रहे, चाहे वो खानदानी जिंदगी में मियाँ और बीवी है, चाहे वो आपस में बहन भाई हैं, चाहे हमारे आपस में रिश्ते नाते हैं, चाहे हमारे दोस्त हैं, चाहे जहां पे भी हम काम करने के लिए जाते हैं, जरूर हम एक दूसरे के साथ और अपने काम के साथ वफादार रहे, कभी भी बेवफाई ना करें, क्योंकि बेवफाई का नतीजा अच्छा नहीं होता है। वो तमाम तर लोग जो कि वफादार रहते हैं वो उसका अजर भी पाते हैं। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह जान देने तक वफादार रहा है, तो जरूर है कि बाप ने उसे सरफराजी भी अता की है। वो मुर्दों में से जी उठता और बाप के साथ एक होता है। आए आज के कलाम पर गौर करते हुए, आज के इस दिन पर गौर करते हुए, जबकि हम पाक हफ्ते में दाखिल होंगे, खुदा से दुआ करें कि यह हफ्ता हम सब के लिए रूहानी तौर पर भरपूर हफ्ता हो। बड़ी संजीदगी के साथ इस हफ्ते में से गुजरते हुए अपनी ईमानी रवायात को याद करें और हमेशा खुदावंद में पेवस्तगी हासिल करते हुए खुदावंद के साथ और एक दूसरे के साथ वफादार रहे। मसीह खुदावंद के वसीला से